نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا ترجمہ درود شریف کا ترجمہ مکمل ہو گیا تھا۔ درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب بنا دے مجھے نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی اور میری اولاد کو۔ یہ کتنی پیاری دعا ہے۔ ہماری نماز میں دعا پڑھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ایک ہے نماز کا پڑھنا اور ایک ہے نماز کا قائم کرنا۔ پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ قائم کرنے کا مطلب کہ نماز کے تمام فرائض، واجبات، سنن اور جو طریقہ ہے اس کے مطابق تمام ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے پڑھنے کا نام قائم کرنا ہے۔ اور یا اللہ اسی طرح میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز کی سنت ہے، کل بتایا تھا مسبوق، جس کی ایک دو رکعتیں رہ جائیں تو جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری کریں۔ اور آج یہ ہے سنت کہ رکوع کے اندر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھنا ہے، اور سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو ملا کے رکھنا ہے۔ یہ بھی سنت ہے، رکوع کے اندر یوں ہم اپنی حالت پہ رکھیں، کھلے رکھیں، اور سجدے میں یوں اس طرح ملا کے رکھیں، یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے گناہ کل بتایا تھا، سود لینا، دینا، لکھنا، سود کے حوالے سے کوئی بھی کام، یہ سارے کے سارے بڑے اور کبیرہ گناہ ہیں۔ اور آج کا سبق یہ ہے کہ جھوٹ بولنا بھی بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا بھی بڑا اور کبیرہ گناہ ہے۔ اور آج معاشرے کے اندر جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے، جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے، جھوٹ کو ایک فیشن بنا دیا گیا، جھوٹ کو ایک اپنی مہارت سمجھ لیا گیا، اور اپنے اس کو ایک فن کا نام دے دیا گیا، اور اس پہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے باتوں میں جھوٹ میں فلاں آدمی کو گیڑا دے دیا اور پتہ بھی نہیں چلنے دیا۔ میرے معزز سامعین، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ہاں بزدل ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بزدل بھی ہو سکتا ہے، بخیل بھی ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا، یہ اللہ کے سچے نبی کا سچا فرمان ہے۔ اب جو جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہے، مومن والی صفات اس کے اندر نہیں ہے۔ تو مومن وہی ہوگا جو سچ بولے گا، زبان کا سچا ہوگا، عمل کا سچا ہوگا۔ آج ہمارے اندر سے سچائی رخصت ہو گئی، اور جھوٹ ایسا بولتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سمجھا رہے ہیں، بچوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی جاؤ باہر، جو آئے ان سے کہہ دو ابا گھر میں نہیں ہے، یہ جھوٹ ہم سکھلا رہے ہیں۔ یا بچے کو ہم کہہ دیتے ہیں جھوٹ میں کہ اچھا جی آپ کا فلاں مطالبہ میں پورا کر دیتا ہوں، تو ہم وہ کرتے نہیں ہیں تو جھوٹ بول دیتے ہیں۔ بچے کو اپنی طرف بلانا چپ کرانے کے لیے آجو میں آپ کو چیزی دیتا ہوں، جبکہ کوئی چیزی میجی نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت تھی، تو ایک عورت آئی تو 2 کھجوریں تھیں، انہوں نے بچے کو بلایا کہ آؤ میں آپ کو چیز دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ کے خادم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بچہ جب قریب آیا تو اس نے کھجور دیا، تو اللہ کے نبی نے پوچھا تو نے اس کو جو بلایا کوئی چیز دینے کے ارادے سے، تو آپ کا ارادہ تھا؟ اس نے کہا ہاں جی میرا ارادہ تھا دینے کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر آپ کا ارادہ نہ ہوتا
چیز نہ دیتے تو یہ جھوٹ ہو جاتا. یہ کیا ہو جاتا؟ جھوٹ ہو جاتا. اب یہ اس قسم کے جھوٹ کو ہم جھوٹ نہیں سمجھ رہے ہیں. لوگ چلے جاتے ہیں اسپتالوں میں میڈیکل رپورٹ بنوانے کے لیے کہ یہ مجھے چھٹی مل جائے یا مجھے نوکری مل جائے، رشوت دے کر میڈیکل رپورٹ نکلوا لیتے ہیں. تو غلط روٹ وہ جھوٹ ہے، جھوٹی سرٹیفکیٹ چھٹی کے لیے یا نوکری کے لیے جھوٹ. اس طرح اور کتنے کام ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے سچے نبی کا سچا فرمان ہے کہ جس نے سچ بولا وہ نجات پا گیا، جس نے جھوٹ بولا وہ ہلاک ہو گیا. اور آج کے مسلمان تاجر کا یہ نظریہ ہے کہ جی جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا کاروبار نہیں چلے گا. گاہک جھوٹ پہ مجبور کرتے ہیں جی کیا رہی کیا جی. اللہ کے نبی کا فرمان سنیے اور اس مسلمان اور اس محمد رسول اللہ کی امتی کا نظریہ سنیں. کیا سوچ ہے، کیا نظریات. اب اس کو کیا کہیں گے ہم. یہاں سے تو بگاڑ پیدا ہوا ہے کہ جب مسلمان کا اپنے نبی کے ساتھ نظریہ ٹکرا رہا ہے، جب زبان کے ہم سچے نہیں ہیں اور اپنے فعل کے ہم سچے نہیں ہیں تو میرے بھائی ہو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے. اپنا ہم جائزہ لیں اور اس لیے اپنے اندر سچائی پیدا کریں. یہ مومن کی صفات ہے، مسلمان کی پہچان ہے، زبان کا سچا. اب کیا کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کہتا 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اس سے پھر جھوٹ در جھوٹ، جھوٹ در جھوٹ. ایک دفعہ سچ بولو، وقتی طور پر تھوڑی سی اس کو تکلیف ہوگی لیکن معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس لیے زبان کے سچے ہونے چاہیے. صحابہ اکرام زبان کے سچے تھے اور ان کو جو ہے نا یہ زیادہ لمبی تقریریں بیانات اچھے نہیں لگتے تھے. کیا مطلب کہ وہ بات وہ بیان کی جس کے پشت پر اس کا کردار نہ ہو وہ اچھا نہیں لگتا تھا. صحابہ اکرام پورے دین پر آئے، پوری دنیا پہ اللہ نے غلبہ دیا. آج ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں، عمل تو دور کی بات ہے. تو اس لیے جھوٹ بولنا کیا ہے؟ بڑا اور کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہوں میں سے بڑا اور کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر کہا گیا ہے. اللہ اکبر. گناہ کے نقصانات کل کیا بتایا تھا کہ گناہوں کی وجہ سے ہر کام کے اندر دشواری پیدا ہوتی ہے، مشکلات پیش آتی ہے. اور آج یہ ہے کہ گناہ کی نحوست صرف گناہ گار پر نہیں پڑتی، باقی مخلوقات پر بھی پڑتی ہے. گناہ کی وجہ سے نحوست کا نقصان اور ضرر دیگر مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے، اس لیے وہ بھی پھر اس گناہ گار کے حق میں بد دعائیں کرتے ہیں. نیکی کے فوائد کیا بتایا تھا کل کہ نیک اعمال کرنے والا آدمی مزے کی زندگی گزارتا ہے، پرسکون زندگی گزارتا ہے. اور آج یہ ہے کہ حدیث قدسی میں ہے باقاعدہ کہ اللہ رب العالمین خود فرماتے کہ اے ابن آدم دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لیا کر، دن کے ختم تک سارے کام میں تیرے کر دیا کروں گا. شروع دن میں 4 رکعت پڑھ لیا کر اٹھ کے فجر، دن بھر کے کام میں تیرے بنا دیا کروں گا، میرے ذمہ ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.